अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खुश होंगे और मेरी बातें ज़रूर सुनी होंगी, कुछ ना कुछ उस पर अमल भी किया होगा। थोड़ा सा भी अमल कर लेना तो मुझे ठारस हो जाए कि हाँ, मेरी बातें किसी को समझ आई हैं। एक बात बताइए, क्या आप किसी से बहुत नाराज़ हैं? आप में से जो भी सुन रहा है वो ये बताए, ये सोचे कि क्या मैं किसी से बहुत नाराज़ हूँ, इतना नाराज़ कि उसकी नाराज़गी महसूस करता हूँ या करती हूँ। तो दो काम कीजिए, या तो उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए या उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। ज़िंदगी से निकालना ऐसे है कि आप उसे रफ्ता रफ्ता भूल जाएं, और भूलना आपके हाथ में है। और या फिर ऐसा कीजिए कि अगर आप उसे भूल नहीं सकते तो फिर आप उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। उससे मिलिए, उससे बातें कीजिए, उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए। तोहफे तहाइफ हमारे यहाँ मोहब्बत के इजहार की निशानी होती हैं, जिन्हें शायद अब लोग समेट समाट के फूलों पे ले आए हैं। वो भी अच्छा है, फूल दे दीजिए किसी को, वो सोचेगा कि हाँ। लेकिन मेरा मकसद जो है वो आपको मुतमईन रखना है। आपका ज़मीर मुतमईन है, आपको नींद अच्छी आती है, आप सारा दिन खुश रहते हैं, आप उदास तो नहीं होते, आप परेशान तो नहीं होते। आपको इन सब बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहला प्यार खुद से करना है। अपने आप को अच्छा रखें, अपने आप को बेहतर रखें, जिस तरह से भी हो सकता है खुश रहिए। ये मतलब हमारे पिछले प्रोग्राम का सबक जो है ना, नतीजा वो ये निकलना चाहिए कि हम आप में से बहुत से लोग कहें कि यार हम अब बहुत खुश हैं। खुश रहने की कोशिश कीजिए, आप बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। कोई काम भी झिल्ला के मत कीजिए, कोई काम भी इसलिए मत कीजिए कि ये काम है, ये समझ के मत कीजिए। खुश होके कीजिए, एक्सपेरिमेंट समझ के कीजिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए काम के ऊपर, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। मेरे प्रोग्राम था आज टीवी पे, तो मेरे होस्ट जो थी उन्होंने मुझसे पूछा, बड़ी अच्छी आर्टिस्ट, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, मैं ये भूल गई, मैं भी बताती हूँ, ज़ुबान पे आके रह गया ना। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सीमा आप लिखती हैं तो आप घर को कैसे मैनेज करती हैं, आप घर के काम कैसे मैनेज करती हैं आप? अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, मेरा घर बहुत खूबसूरत डेकोरेट हुआ हुआ है। और अच्छा, ये मुझे शुरू से है। जब मेरे पास कम से कम चीज़ें थी तो भी मैंने अपने घर को बहुत संवार के रखा, और जब मैं चीज़ें लेने के काबिल होगी, मैं जहाँ भी जाती हूँ, जिस मुल्क भी जाती हूँ, वहाँ से मैं डेकोरेशन पीसेस या लैंप्स लेकर आती हूँ। तो यहाँ तक कि शी वाले आए मेरे घर को, उन्हें एक्सपोज किया और उसको उनका उस आर्टिकल भी लिखा उन्होंने उसके ऊपर। तो खूबसूरत, अच्छा लगता था घर। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप ये बताइए कि कैसे करती हैं मैनेज, लिखती भी हैं आप, इंटरव्यूज़ में भी आती हैं, आप मुशायरों में भी जाती हैं, आप जगह जगह मुल्कों में जाती हैं। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई ऐसा नहीं होता। हाँ, आज मैं पकाती नहीं हूँ या आज मैं झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ, लेकिन कल मैं करती थी। ये मेरे घर के काम हैं, इन सबको मैं करती थी और मैं इंजॉय करती थी, और मैं मतलब ध्यान लगा के करती थी। मैं अपने घर को साफ कर रही हूँ, अपने घर को खूबसूरत बना रही हूँ। नतीजा ये कि मेरे पूरे ध्यान काम में होता था और काम में बड़ा खुश होकर करती थी, मुझे थकन नहीं होती थी। अगर आप काम झिल्ला के करेंगे आपको थकन हो जाएगी, अगर आप खुश होकर करेंगे आपको थकन नहीं होगी। तो उन्होंने
مجھ سے پوچھا, مجھ سے کہنے لگی کہ وہ ہم نے دیکھا ہے خواتین کہتی ہیں کہ جی ہم ورکنگ لیڈیز جو ہیں وہ کہتی ہیں جی ہم کام کر کے آتے ہیں, تو ہم بھی کام کر کے آتے ہیں 5-6 بجے, میاں بھی کام کر کے آتے ہیں, میاں آ کے لیٹ جاتے ہیں, میں جناب کام میں لگ جاتی ہوں تو تھکن کے مارے میں پاگل ہو جاتی ہوں, اور سارے کام میرے اوپر ہوتے ہیں, اور بچوں کے کام بھی. اور شوہر, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اچھا آپ نہ کریں کام. نہیں, وہ خاتون اگر مجھ سے کہتی, میں ان سے کہتی نہیں آپ کچھ نہ کریں, آپ بالکل میاں کی طرح پڑ جائیں بستر پہ. پھر کیا ہوگا, پڑے پڑے مر جائیں گی. آپ کیا کریں گی, زندگی کیسے گزاریں گی؟ ارے زندگی ہے, کام کرنا آپ کا زندگی ہے. آپ چھوڑ چھاڑ کے لیٹ جائیے بستر پہ, چھوڑ دیجیے جی میاں گئے باہر میں اور بچے گئے باہر میں, آپ کیا آپ مطمئن ہوں گی؟ نہیں, میں تو نہیں ہو سکتی. مطلب میرا کمرہ بکھرا ہوا ہو, یا بچوں نے چیزیں بے جگہ کی ہوئی ہوں, یا میاں نے اپنے کپڑے پھینکے ہوئے ہوں, تو میں تو چین نہیں پا سکتی. میں تو پردہ اگر ٹیڑھا ہو جائے تو وہ اس کو میں سیدھا کر کے لیٹتی ہوں, تب جا کے مجھے چین آتا ہے. تو یہ کون سی بات ہوئی کہ ہم ورکنگ لیڈی ہیں, ہم کام بھی کرتے ہیں. بھائی آپ اپنی مرضی سے کماتی ہیں, چھوڑ دیں آپ کمانا. اگر جو دال روٹی شوہر لے کر آتا ہے اس میں گزارا کیجیے, ہنسی خوشی. اگر آپ اس سے یہ نہیں چاہتی تو مطلب ہر طرح جھگڑا فساد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چیزوں کو مشکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. زندگی بہت آسان ہے, بہت آسان. پیار سے, محبت سے, اور لوگوں سے مل کے اور خوش ہو کے آپ کا ایک دن گزر جائے, یقین کیجئے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. اچھا میں ایک ترکیب بتاتی ہوں آپ کو. ہم سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں, ہم سے بہت میرے خیال میں گناہ ہو جاتے ہوں گے, اتنی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے. تو آپ ایسا کیجئے, آپ ایک پرچہ لے لیجئے, ایک کاپی کا ایک وہ پیج لے لیجئے. اکیلے آپ ہیں, کسی کو بتانا نہیں ہے آپ نے, تو آپ کسی کو بتا ہی نہیں رہے کہ آپ نے کیا 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 نہیں کیا. آپ صبح سے لے کے رات تک جو آپ نے کیا ہے وہ آپ لگائیے حساب. مثلا مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی ملازم کو ڈانٹا ہے تو آپ کراس ڈال دیجئے. اسے فروٹ دیا ہے, آپ اس پہ ٹک مار دیجئے رائٹ کا. اسی طرح سے آپ نے جھوٹ بولا ہے کسی سے, آپ کراس کر دیجئے. آپ یقین کیجئے, اور وہ رات کو پورے دن کا ہو, نو بےمانی, کوئی بےمانی نہیں, دیانت داری کے ساتھ. کیونکہ آپ اپنی چیز کو کسی کو بتا تو نہیں رہے, آپ لوگوں کے سامنے تو ایکسپوز نہیں ہو رہے, تو آپ لپیٹ کے اسے رکھ دیجئے. مثال کے طور پر اسے کاؤنٹ کر لیجئے, آپ کی فرض کیجئے 12 کراس ہیں اور 10 آپ کے رائٹ ہیں, طے کر کے رکھ دیجئے. اگلا دن گزاریے, آپ یقین کیجئے جب اگلے دن آپ کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا 11 کراس ہیں اور 14 رائٹ ہیں. اسی طرح ڈیلی یہ کام کریں گے آپ, تو آپ کے اندر لاشعوری طور پر آپ غلط بات نہیں کریں گے. مثال کے طور پر میں نے کہا آپ نے ملازم کو ڈانٹا ہے, آپ کو احساس ہے آپ نے غلط کیا, تو آپ اگلے دن سے بلا کے اسے کہیں یار میں غصے میں تھا, ہم سوری اگر برا لگا. بس وہ خوش ہو جائے گا, وہ خوش ہو جائے گا اور آپ بھی خوش ہو جائیں گے. اتنے سے میں کیا جاتا ہے, کچھ نہیں. اسی طریقے سے جو آپ نے کراس ڈالے ہیں, کسی سے جھوٹ بولتے وقت آپ کو یاد آئے گا کہ رات کو مجھے کراس ڈالنا پڑے گا, ہے نا. تو اس طرح آپ کی نیگیٹیوٹی کم ہوتی چلی جائے گی اور پازیٹیوٹی بڑھتی چلی جائے گی. اور یہ پازیٹیوٹی آپ کا دل ہے, آپ کی محبت ہے, آپ کا جینا ہے. تو ہم بات یہ کر رہے تھے, مجھے پچھلے پروگرام سے کنٹینیو یہ پروگرام نہیں کرنا تھا, میں کچھ اور موضوعات پہ بات کرنا چاہتی تھی. مثال کے طور پر
ایک چھوٹی سی بات ضرور کہوں گی میں کہ دہشت گردی تو ہمارے یہاں کھلے عام ہوتی ہے اور محبت بہت چھپ چھپا کے کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے, ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہ مذہب ہمارا ہے ہمیں اجازت دیتا ہے, نہ ہمارا قانون اجازت دیتا ہے. ہمارا گھر ہے, ہم اپنے گھر کو خوبصورت کریں گے تو گھر سے باہر کے علاقے کو بھی خوبصورت رکھیں گے. گھر سے باہر کا علاقہ خوبصورت ہوگا تو پھر ہمارا دل چاہے گا ہمارا شہر بھی خوبصورت. ہم چیزیں کھا کے تھیلے سڑک پہ نہ پھینکیں جو آج کل ہم کر رہے ہیں, جو آپ حشر دیکھ رہے ہیں کیا ہے. تو یہ گورنمنٹ کا خالی کام نہیں ہے, یہ ہمارا اپنا کام ہے. میں اگر کیلا کھا کے چھلکا یوں گاڑی سے باہر پھینک دوں گی تو برائی مجھ میں ہے. تو مجھے اپنی غلطی کو ٹھیک کرنا ہے. اسی طرح رات کو جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا, نہ کوڑا ملے گا نہ کچھ ملے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. آپ سے محبت کرنا چاہتی ہوں, آپ لوگوں کی محبتیں پانا چاہتی ہوں, آپ کی نیک تمنائیں چاہتی ہوں کہ مجھے ملیں, اور میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ اب اگلی ویڈیو میں آپ سے بالکل مختلف بات کروں گی اور آپ کو اچھا لگے گا. ہاں میں آپ سے دیکھیں, آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو میرے کسی موضوع سے کسی بات سے کوئی اختلاف ہے تو آپ کامنٹ میں سوال کریں. مجھے سوال کریں کامنٹ میں, میں اس کا جواب دوں گی. میں بتاؤں گی کہ ہاں آپ کا یہ اوپینین ہے یا آپ کا یہ تجربہ ہے یا آپ کا یہ تجزیہ ہے, تاکہ ہم آپس میں بات کر سکیں. آپس میں بات کرنے کا بس ایک یہی طریقہ ہے. تو کسی دن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ میں سب آپ سے باتیں کروں, ہر سوال کا جواب اتنا خوبصورت سوال ہو, اتنا خوبصورت جواب ہو, یا میں قائل ہو جاؤں یا آپ کو قائل کر لوں, ایسا ہو جائے. تو انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پہلا پیار آپ کو اپنے آپ سے کرنا ہے, پھر باقی سب کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ. تھینک یو.